سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رجب المرجب کا تیسرا جمعہ ہے اور آج بالخصوص جو گفتگو ہوگی، جو خطاب ہوگا اور میری تقریر کا جو موضوع سخن ہے وہ سید السادات یوسف جمال صادق المقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی بابرکات ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یاد بناتے ہیں۔ کبھی حضور غریب نواز کا عرس ہوا تو ان کا ذکر کرا، حضور صلی اللہ فاضل کا ذکر ہو رہا ہے تو عرس ہو رہا ہے تو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ 11ویں شریف میں ہم سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذکر کرنا بزرگوں کے جو ذکر کر رہا ہے وہی کر رہا ہے بلا فالتو میں، بس ایسے ہی ذکر کر رہا ہے، نہیں۔ ان ذکر کرنے کا، ان کے اذکار کرنے کا، ان کے احوال بیان کرنے کا، بزرگوں کی زندگی کے واقعات سنانے کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک بہت شدید مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کیوں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں اتنا اللہ والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے جمعے کے خطاب میں ہم بزرگان دین کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ بلا وجہ نہیں، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کو سنیں، ان کے ذکر کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی زندگی گزاریں۔ اللہ والوں کی زندگی کیسی گزری ہے، اللہ سے یہ کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادتوں میں کس طرح یہ استقامت دکھاتے تھے، حضور کی سنتوں پر کس طرح یہ عمل کرتے تھے، ان کی شب و روز کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان بزرگوں کے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات عزیز و قارب کے ساتھ کیسے تھے، مریدین محبین کے ساتھ کیسے تھے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ سنیں گے، ہم یہ جانیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی سنتوں پر عمل کریں۔ ہمارے اندر یہ دل میں امرائی پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کی اس طرح عبادت کریں، ہم بھی خشیت اللہ کی رکھیں، ہم بھی اللہ کا خوف رکھیں، ہمیں بھی نیکی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کا ذکر سنتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کو سن کر، ان کی زندگی کو جان کر ہم اپنی زندگی ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا خود ساختہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنا نوال کو اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کامیاب، دیکھیں کامیابی کون نہیں چاہتا؟ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میں پستی میں پڑا رہا؟ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بزنس مین ہو، تجارت کرتا ہو یا نوکری کرتا ہو یا کوئی اور کام پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، سب چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کا کون متلاشی نہیں ہے، کون متمنی نہیں ہے کامیابی کا؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لوگوں تو اللہ کے نیک بندے کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں دعا سکھاتے ہوئے، ہمیں دعا کا انداز دیتے ہوئے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
सभी लोग पढ़ते हैं नमाज में सूरह फातिहा को। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता कौन सा होता है? क्या यहाँ से कलकत्ता तक हम हाईवे पे चढ़ गए और सीधा रास्ते पे पहुंच गए? सीधा रास्ता वो जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे। ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करके आपको सीधा सीधा समझाओ कि सीधा रास्ता वो जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे। अब एक मुसलमान की मंजिल क्या है? एक आशिक रसूल की मंजिल क्या है? आपकी मंजिल, अगर आप यहाँ से कलकत्ता के लिए निकले तो आपकी मंजिल बर्दवान तो नहीं होगी, कलकत्ता ही होगी। आप यहाँ से शहर मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल के मज़ार की ज़ियारत के लिए निकले तो आपकी मंजिल मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह आपकी मंजिल है। एक मुसलमान की मंजिल क्या है? तो उसकी मंजिल है कि वो सीधे रास्ते पे चलकर जन्नत तक पहुंच जाए, वो सीधे रास्ते पे चलकर बहिश्त तक पहुंच जाए, वो सीधे रास्ते पर चलकर हुजूर के दरे मुबारक तक पहुंच जाए। ये उसके लिए सीधा रास्ता है, ये उसके लिए अच्छा रास्ता है, ये उसके लिए सुथरा रास्ता है, ये उसके लिए कामयाबी का रास्ता है। अब हम दुआ करते हैं, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता चला तो सीधा रास्ता कौन सा है? तो अल्लाह से हम फिर फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है, जिन लोगों पर जो इस रास्ते पर चले तूने जिन्हें इनाम से अता फरमाया, इकराम अता फरमाया, उन लोगों का रास्ता हमें चला। अब वो कौन है? तो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, इकराम फरमाया है? वो अंबिया की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। और जब हम सालिहीन का जिक्र करते हैं तो इसमें तमाम औलिया किराम शामिल हो जाते हैं, अल्लाह के तमाम नेक बंदों का शुमार इसमें हो जाता है। वो या हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हुजूर फिदाए मिल्लत के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें हुजूर सदरुल उलमा के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें तू हुजूर गौसे आजम के रास्ते पर चला, ख्वाजा अजमेरी के रास्ते पे चला, मखदूम साबिर के रास्ते पे चला, अब्दुल हक पनवी के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह तू हमें हजरत इमाम जाफर सादिक के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह उन नेक बंदों के रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया है। और अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? ये औलियाए कामिलीन हैं, ये बुजुर्गाने दीन हैं जिन पर अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, अपना इनाम फरमाया। तो बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि हम बुजुर्गों का जिक्र, अपने असलाफ का, इन औलिया किराम का जिक्र इसलिए सुनते हैं ताकि हम उनका जिक्र सुने और अपनी जिंदगी को, अपने शब रोज को, अपनी जिंदगी को हम उस तरह गुजारने की कोशिश करें। और जब हम उस तरह गुजारेंगे तो हम इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आज जिक्र चल रहा था सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई। कितने में? 80 हिजरी में। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? अच्छा, ईस्वी साल, अंग्रेजी साल कौन सा है? अंग्रेजी साल कौन सा चल रहा है? ये 2024। और सनी हिजरी कौन सा है? ये 1445। ख्याल रखना चाहिए, हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा साल कौन सा चल रहा है। ये साल का पहला दूसरा महीना नहीं है, निस्फ साल गुजर चुका है, निस्फ से ज़्यादा गुजर चुका है, आधे से ज़्यादा साल गुजर चुका है, मगर हमें अपने इस्लामी कैलेंडर का ही नहीं पता। तारीख तो पूजा, तारीख की क्या बात करें, साल का हमें नहीं पता कौन सा साल चल रहा है। अफसोस की बात है, 1445। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कितनी, कौन से सन में हुई? सन 80 हिजरी में। 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई। वाक़या करबला, जो इमाम आली मकाम को शहीद किया गया करबला में, ये कौन सी हिजरी में हुआ? 61 हिजरी में। 61 हिजरी में वाक़या करबला में हुआ, जिसमें हज़रत इमाम आली मकाम को शहीद किया गया।
آپ کی نفوس قدسیہ 72 جانثاروں کے ساتھ، اس کے ٹھیک 19 سال کے بعد حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام باقر، ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے والد کا نام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد کا نام مولائے کائنات مولا علی شیر خدا مشرق کشا خیبر شکن فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور والدہ کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے والد کا نام نبی کونین سید الثقلین امام المرسلین حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دادا کی طرف، باپ کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ بیٹی کس کی ہیں؟ جناب قاسم رحمت اللہ علیہ کی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ حضرت قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ سے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کا تعارف نہیں کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت فاروق اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جناب صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جو علی سے محبت کر کے شیخین کو برا کہے وہ بھی جہنمی، جو شیخین سے محبت کا دعویٰ کر کے جناب مولائے کائنات کو برا بھلا کہے وہ بھی جہنمی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اور ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم جعفر صادق کے ددیحال سے بھی محبت کرتے ہیں اور جعفر صادق کے ننیحال سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جعفر صادق کا ننیحال جناب صدیق اکبر اور جعفر صادق کا ددیحال جناب مولائے کائنات۔ ہم جعفر صادق کے ددیحال سے بھی محبت کرتے ہیں اور ننیحال سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم شیخین سے بھی محبت کرتے ہیں اور امام حسنین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس سے بیزار رہو، اس سے بیزار رہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے دونوں امام ہیں۔ امام حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے یہ دونوں امام ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے جد کریم کو برا بھلا کہے اور وہ راہ راست پر رہے، کوئی اپنے باپ دادا کو گالی بکے اور راہ راست پر رہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تو ابو بکر و عمر سے ایسی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کا نام لیتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ جو ان سے محبت نہ کرے، ان سے دشمنی رکھے، قیامت میں اسے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، علم میں آپ کا بڑا مقام ہے، عالم حدیث بھی ہیں، عالم فقیہ بھی ہیں، ایک بڑے مجتہد ہیں، بڑے فقیہ ہیں۔ علم قرآن آپ نے بہت پڑھا، علم حدیث آپ نے بہت پڑھا، اور آپ کے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کون ہیں؟ 4 امام ہیں، مسلک کے 4 امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ 4 مسلک جو مشہور مسلک ہے، یہ 4 مسلک ہیں۔ ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کے مسلک پر نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے دینی معاملات کو پورا کرتے ہیں، جس مسلک پر، جس طریقے پر، وہ مسلک کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ تبھی ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم کے مسلک پر ہم چلتے ہیں۔ بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہے امام اعظم، اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ جب حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ پہنچے نا، 18 سال علم حاصل کر چکے تھے، علم
मुतअद्दिद उलमाए किराम से, अरब के उलमा से, मदीना के, मक्का के उलमा से, बगदाद के उलमा से, इलाको ईरान के बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म हासिल कर लिया था। और इल्म हासिल करने के बाद हज़रत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे थे। और जब खिदमत में पहुंचे हैं, आपके साथ आपके शागिर्द हैं, आपके तिलमीज़ हैं, बच्चे हैं, सबको लेकर इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे हैं। पता चला कि इमाम जाफर सादिक कूफा आए हैं। हज़रत इमाम आज़म भी ज़ियारत के लिए पहुंच गए। इतना बड़ा आलिम जिसके इल्म का डंका पूरे अरब अजम में बज रहा है, मगर शहजादे रसूल की बारगाह में जब हाजिर होता है तो इस अदब से हाजिर होता है कि जाकर पीछे बैठ गए और दोनों जानू अपने दोनों पैर समेटकर, हाथों को बांधकर, सर झुकाकर अदब से शहजादे रसूल की बारगाह में बैठ गए। अपने वक्त का जय्यद आलिम दीन, अपने वक्त का इमाम आज़म, जिसके इल्म का डंका पूरे अरब अजम में बज रहा है, मगर नबी के शहजादे की बारगाह में इतने अदब से बैठा है, दुनिया को ये दर्श दे रहा है कि ऐ लोगों, इमामत तो इनके कदमों की धूल है। ऐ लोगों, जो कुछ मेरे पास है, इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, ये सब इन्हीं के घर का सदका है। जो कुछ आज मैं हूँ वो इन्हीं के नाना के दीन का सदका है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। वो इमाम आज़म ने दर्श दे रहा, पीछे जाके अदब से सर झुकाकर समेट कर। आज कोई थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेना तो उसके अंदर फख्र, तकब्बुर, घमंड एक ऐसा पैदा होने लगता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, उसके अंदर फिर अदब बाकी नहीं रहता। जरा से 4 किताबें जिसने पढ़ ली वो अपने आप को फकीर आज़म और पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। चाय की दुकानों पर, होटलों में बैठकर, पान की दुकानों पर बैठकर वो फिर दूसरे पर तबर्राबाजी करता है। फिर वो बताता है आपको कि फला साहब तो मियाँ यूं हैं, अमा वो तो यूं हैं, अमा पीर साहब तो यूं हैं, अमा हजरत तो यूं हैं। वो बैठकर तबर्राबाजी, जिसने 4 किताबें जिसने पढ़ ली, जिसको किताबों के नाम भी सही से याद नहीं, सिर्फ एक ज़बानी पढ़ ली, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा फकीर, बहुत बड़ा आलिम समझता है। यूट्यूब का मुफ्ती बन जाता है, फेसबुक का मुफ्ती बन जाता है, फेसबुक पर बयान सुन के वो अपने आप को एक आलिम समझता है, सोचता है मैं बहुत इल्म हासिल कर लिया, ये सब तो मेरे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने भाई फला मुफ्ती साहब से सुन लिया, मियाँ तुमने अभी फतवे को और इल्म की तहकीक को जाने ही कब है, इल्म जाने ही कब है। सिर्फ सुनकर कोई आलिम नहीं बनता, कोई सिर्फ सुनकर आलिम नहीं बनता, आलिम पढ़कर बनता है, किसी बुजुर्ग की सोहबत में बनता है। आलिम जब बनता है जब 2 साल खिदमत करके ये कह दे कि लौलस सनतान लहरकन नुमान। इमाम आज़म फरमाते हैं 18 साल इल्म हासिल किया था, इल्म हदीस भी पढ़ा था, इल्म कुरान भी पढ़ा था, इल्म तिब भी पढ़ा था, इल्मुल अदाब भी पढ़ा था, इल्मुल अदयान भी पढ़ा था। तमाम इल्म हासिल करने के बाद ये उम्मीद नहीं थी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब जाफर सादिक की जूतियां सीधी की हैं, जाफर सादिक की खिदमत की है, अब जाके यकीन हुआ है कि मैं हिलाकत से महफूज हो गया। अगर इमाम जाफर सादिक की मैंने 2 साल खिदमत नहीं की होती तो मैं हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता। हज़रत इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल किया है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े अइम्मा से इल्म हासिल किया है, मगर मैंने इमाम जाफर सादिक से बड़ा फ़कीह किसी को नहीं देखा। और इल्म का मकाम ये है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा आपके शागिर्द हैं जो इमाम आज़म हैं। औलिया में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का नाम भी आता है। और फिर साइंसदानों में मैंने पिछले साल में एक नाम आपको बताया था, जाबिर बिन हय्यान का, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले साइंसदान जाबिर बिन हय्यान, जिन्होंने तेजाब दंगत इसकी इजाद की और न जाने कितने कीमती चीजें इस कौम के हवाले करी। सबसे पहले साइंसदान जिनको जाबिर बिन हय्यान कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, जिनको अंग्रेज गैबर के नाम से याद करते हैं और उनकी रिसर्च को फॉलो करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जाबिर बिन हय्यान हज़रत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, आपकी खिदमत करने वाले, आपकी बारगाह में बैठने वाले।
وہ اللہ نے آپ کو علمی مقام اور رتبہ عطا فرمایا تھا، وہ شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کی خدمت میں ہیں، کئی سال ہو گئے، عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے کرتے حضرت امام جعفر صادق کی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے بستامی ذرا فلاں طاق سے کتاب نکال کر لاؤ، فلاں طاق سے کتاب نکال کر لاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ حضور طاق کہاں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے ہماری خدمت کرتے ہوئے اور تمہیں یہ نہیں پتا طاق کہاں ہے؟ بھئی آپ یہاں مسجد میں پچھلے آدھے پون گھنٹے سے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے پنکھا کہاں ہے، پنکھے کا سوئچ کہاں ہے، راڈ کہاں ہے، بلب کہاں ہے، مائک کہاں ہے، آپ کو پتا ہے نا؟ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو پتا نہیں آپ نے وہاں پہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال گزارے، آپ کو پتا ہوگا کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں حضور طاق کہاں ہے؟ کہا تم اتنے سالوں سے خدمت کر رہے تمہیں طاق کا نہیں پتا، طاق کہاں پر ہے؟ کہا حضور آپ کے چہرے کو دیکھنے سے فرصتی کہاں ہے؟ آپ کے رخ زیبا کو دیکھنے سے فرصتی کہاں ہے؟ آپ کے چہرے سے نظر ہٹے تو میں کمرے کو اور زمانے کو دیکھوں، آپ کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹتی، زمانے کی رونقیں کو کیا دیکھوں گا؟ یہ محبت ہوتی ہے بزرگوں سے، یہ عقیدت ہوتی ہے۔ جب جا کے کوئی بایزید بستامی بنتا ہے اور وہ مقام ملتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی پھر فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء میں، ہمارے اندر اولیاء میں اس طرح ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے۔ اتنا بڑا رتبہ کوئی ایسے نہیں ملتا۔ جب بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، بزرگوں سے عقیدت رکھی جاتی ہے نا، بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو وہ مقام صرف اور صرف حضرت امام جعفر صادق کی خدمت سے ملا۔ اللہ نے بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑا رتبہ عطا کیا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کسی نے دیکھا کہ آپ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو بھائی کسی کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں، بھائی امام جعفر صادق کو دیکھا کہ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، تو کسی نے ٹوک دیا، کہا حضرت اہل بیت کو اتنا قیمتی لباس زیب نہیں دیتا، اتنا قیمتی پوشاک، اتنے قیمتی کپڑا پہننا اہل بیت کو زیب نہیں دیتا۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو بھائی اپنا کیا حال ہے اس کو فکر نہیں ہے، مگر دوسرے نے اچھا کپڑا کیوں پہن لیا اس کی پہلے فکر ہے۔ ہمارے گھر میں کھانا پکا یعنی پکا اس کی فکر نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا پکا اس کی پہلے فکر ہے۔ ہماری روزی آج ہمیں کام پہ دہاڑی ملی یا نہیں ملی اس کی فکر نہیں ہے، اس نے کتنا کما لیا، کیوں کما لیا اس کی فکر ہے۔ ہوتے بہت سے لوگ بولے میاں حضرت تو بڑی موٹی کاٹ رہے ہیں، ہم حضرت کو دیکھو یار چاندی ہے، حضرت کی بڑے کپڑے اور وہ کیا کہتے ہیں گاڑیاں، گھر گاڑی، اور دیکھو حضرت کی موٹی کاٹ رہا، انہیں کیا ضرورت ہے میاں؟ آ کے نہیں دیکھیں گے۔ ابے بدگمانی سے بچو، ہے نا، بدگمانی سے بچو، یہ برائی کی جڑ ہے، اور بدگمانی جب بڑھتی ہے نا تو وہ پھر بغض و عناد تک پہنچتی ہے، وہ دشمنی تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ غیبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے مردار کھایا۔ مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک سا ہے۔ مرا ہوا جانور کھانا، کھیتوں میں کوئی گائے بھینس پڑی ہو، بکرا پڑا ہو، سڑ رہا ہو، کیڑے پڑ گئے ہوں اس پہ، تو آدمی ادھر سے گزرتا ہے، دور سے گزرتا ہے تو ناک کو رومال رکھ کے اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا وہ ایک سا ہے۔ کسی نے کسی کی غیبت کی تو ایسا اس نے مرا ہوا جانور کھایا۔ اسی لیے بدگمانی سے بچو، بد نیتی سے بچو، اچھے گمان اپنے اندر پیدا کرو، اچھی نیتیں پیدا کرو۔ جب اچھے گمان، اچھی نیت پیدا کرو گے نا تو اللہ تمہاری اچھی نیتوں کا صلہ عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر آج تو یہ ہے کہ بھائی بڑا موٹا، مولانا صاحب کو دیکھا یار بائک پہ ٹہل رہے تھے، مولانا پہنچ کی کاٹ رہا، موبائل دیکھا اس پر آئی فون لیے بیٹھے گا، بھیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر مولانا کو اللہ نے عطا فرمایا، بھائی امام ہے وہ، میں مولانا فرقان کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، جو پیروں کی بات عام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا خدا کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔
اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو جو دین ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ آج تم 400 کما رہے ہو، 1000 کماؤ، 1000 کما رہے ہو 2000 کماؤ، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، گارنٹی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ کی راہ میں صرف کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کسی نے مولا کائنات میں کسی کو روٹی لے کر آ رہے تھے، کوئی راستے میں فقیر ملا، آپ نے وہ فقیر کو روٹی صدقہ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خانچہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں، آپ کو روٹی دی اور روٹی دینے کے بعد کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ امام حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے روٹیاں گنی، روٹی گنی تو اس میں 9 روٹی تھی۔ مولا علی فرماتی ہے میری نہیں، کسی اور کی ہوگی، میری نہیں۔ کہا نہیں آپ ہی کی ہیں، آپ ہی کی نے بھیجی ہے۔ کہا نہیں یہ میری ہو ہی نہیں سکتی، میں نے 1 روٹی صدقہ کی تھی، 9 روٹیاں ہیں، یہ میری نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیسے آپ کی ہوتی؟ کہا یہ روٹی اگر 10 ہوتی تو میں اپنی مانگ لیتا، کیونکہ رب کا حکم ہے تم اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو، میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ تو 1 روٹی خرچ کی تھی میں نے اللہ کی راہ میں، 10 ملتی تو میری ہوتی، یہ 9 ہے میری نہیں ہے۔ انہوں نے جیب سے نکالی، کہا علی آپ کو آزمانے کے لیے تھا، یہ 10 ہی روٹیاں تھیں، انہوں نے اوپر رکھی، کہا مولا یہ آپ کا حصہ۔ تو یہ جذبہ، یہ یقین پیدا ہونا چاہیے اپنے اندر۔ بہرحال امام جعفر صادق سے وہ کہنے لگا کہ حضرت سادات کے لیے، اہل بیت کے لیے اتنا اچھا کپڑا پہننا زیب نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق نے اس کو قریب بلایا اور اپنی آستین پر اس کا ہاتھ پھیرا، تو جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ ٹانٹ بورے سے زیادہ کھردرا تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حاضر الخلق و حاضر الحق، یہ جو تمہیں دکھ رہا ہے یہ خلق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، اور اندر جو میں پہنے ہوں یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے اوپر پہنا ہے، ورنہ حقیقتاً جو میں نے لباس پہنا ہے، جو زیب تن کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے اور وہ کھردرا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان بڑی ہوتی ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ ہمیں اچھا یقین، اچھا ظن رکھنا چاہیے، برے ظن سے، برے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ تو کریم ابن کریم ہے، وہ تو سخی ابن سخی ہیں، وہ داتا ابن داتا ہیں، وہ خود بھی لٹاتے ہیں، اپنے گھر بار کا صدقہ لٹاتے ہیں، اپنے خاندان کا صدقہ لٹاتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کے دروازے پر جو ایک بار آ جائے پھر دوسرے کے دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں ہوتی، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا لیث بن سعد۔ نعرہ تکبیر!